إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Föreläsningen är på urdu just nu, så innan jag börjar. Föreläsning på svenska är klockan 3. Så bara för att det inte blir någon missförstånd inshallah. تو ابھی میں صرف سویڈش میں بتایا کہ ابھی جو بیان ہے وہ اردو میں ہے اور انشاءاللہ 3 بجے جو ہے سویڈش میں ہوگا. الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم نے اسلام کی دولت اور ہمیں جو ہے ایمان کی دولت سے نوازا. یہ 2 اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں اور ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اسلام جو ہے یعنی جو پریکٹیکل آپ کی زندگی کا حصہ ہے اور ایمان یعنی جو اندر کا آپ کے اندر کی کیفیت ہے اور دونوں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی ایمان مضبوط ہوگا، ایمان میں گہرائی ہوگی تو آپ کا اسلام یعنی پریکٹیکل آپ کی لائف مضبوط ہوگی. تو یہ ان دونوں کا تعلق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام کی دولت سے ایمان کی دولت سے نوازا ہے اس کی برکت سے یہ ہوتا ہے کہ جو زندگی ہماری اس دنیا کے اندر ہے چاہے کس حالت میں بھی گزر رہی ہے ہم ہر حالت میں اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور اللہ سے ثواب کی امید کر سکتے ہیں. یہاں تک آتا ہے کہ کوئی تکلیف پیش آ رہی ہے آپ کو، آپ صبر کر رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے. کوئی آپ کو خوشی ہو رہی ہے، آپ اس پہ شکر ادا کر رہے ہیں، آپ کو اس پہ بھی ثواب مل رہا ہے. تو خوشی آپ کو ہو رہی ہے، ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے. مطلب دنیا کے اندر عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک چیز آپ کو ملتی ہے نا، دونوں چیزیں تو نہیں آپ کو مل سکتی. اگر آپ کو خوشی مل رہی ہے تو آپ دنیا کے اندر کیا اصول ہوتا ہے، خوشی مل رہی ہے تو آپ کچھ پیسے دے کے یا کچھ انرجی لگا کے آپ وہ خوشی حاصل کریں، کچھ دے کے آپ کو کچھ مل رہا ہے. آپ کو دونوں ہاتھ سے نہیں مل رہا ہوتا. لیکن دین کے اندر کیا ہے، آپ کو دونوں ہاتھ سے مل رہا ہے. خوشی بھی آپ کو ہو رہی ہے، آپ اس پہ شکر گزار ہیں، آپ کو اجر بھی اللہ دے رہے ہیں. یعنی جو خوشی آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر اللہ آپ کا اجر بھی، جو آپ تکلیف سے گزر رہے ہیں اس پہ آپ صبر کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ کو اجر مل رہا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی یعنی ایمان والے کی جو اللہ نے اس کے لیے اجر رکھا ہوا ہے، جو موقع رکھا ہوا ہے اس پہ انسان کو تعجب ہوتا ہے. جیسے سورج میں کہتے ہیں بے اندرا ہم کہ یعنی کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہوا ہے کہ وہ ثواب کما لے. تو اسی طرح ثواب کی تو پوری زندگی ہمارے لیے سیزن ہے ثواب کمانے کی، لیکن رمضان کہہ لیں کہ مین سیزن ہے، ایک موقع ہے جس میں ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. اب وہ ہمارے سامنے ہے کہ رمضان کے 27 دن آج گزرنے کو ہو گئے، 27واں روزہ ہے آج. اور رمضان سے پہلے جو ہمارا درس تھا رمضان کے بارے میں، رمضان سے چند دن پہلے تھا اور اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ابھی چند دن میں رمضان شروع ہو رہی ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور ہم بات کر رہے ہیں ابھی چند دن میں رمضان ختم ہو رہا ہے.
تو یہی زندگی کا نام ہے. ایک شاعر نے کہا کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. کہ زندگی چلی جائے گی, یہ ٹائم جانے والی چیز ہے, وقت جانے والی چیز ہے, لیکن وقت قیمتی بھی ہے. جانے والا تو ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں قیمتی, آپ بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں. آپ کی جیولری ہو, آپ کا بینک بیلنس آپ سنبھال کے رکھتے ہیں, آپ کو اس کی قیمت پتہ ہوتی ہے. لیکن وقت ایسا ہے جس کو قیمت پتہ ہے اس کی, یعنی ویلیو پتہ ہے, جس کو نہیں پتہ, دونوں کے ہاتھ سے وہ جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو لاک کر سکتے ہیں, کوئی اس کو روک نہیں سکتا وقت کو, لیکن انویسٹ کر سکتا ہے وقت کے اندر. اس کی ایک حکمت والے نے, ایک حکیم نے ایک مثال دی, یعنی ایک وائز پرسن نے ایک مثال دی کہ اسی طرح ہے جیسے ایک برف لیں آپ, اور اس کو آپ جو ہے کسی راستے میں ادھر رکھ دیں سامنے, تو وہ برف کیا ہے, وہ پگھلے گی وقت کے ساتھ, وہ پگھلے گی. جب وہ پگھلے گی تو وہ پانی بنے گی. اور اگر وہ ایسی جگہ پڑی ہے جہاں وہ کیچڑ بن جائے تو وہ پھر مشکل کریٹ کرے گی. اور وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں وہ فائدہ دے دے, یعنی کسی شربت کے اندر ڈال دیں برف کو, یا کسی چیز کو ٹھنڈا کرنا اس میں ڈال دیں, تو وہ پگھلے گی لیکن اپنا فائدہ دے رہی ہوگی. اسی طرح وقت ہے, اگر آپ اس کو صحیح جگہ لگائیں گے تو اس میں دنیا کا بھی فائدہ, آخرت کا بھی فائدہ ہے. اور اس کو غلط جگہ لگائیں گے تو دنیا کا بھی نقصان ہے, آخرت کا بھی نقصان ہے. برف کی جیسی مثال دے دی کہ آپ کے اوپر ہے, برف جیسے پگھل رہی ہوتی ہے, وقت بھی پگھل رہا ہے, کہاں لگاتے ہیں ہمارے اوپر ہے. تو اس برف کو ہم نے اویل کرنا ہے, یعنی اس وقت کو ہم نے اویل کرنا ہے, اس وقت کے ہم نے قیمتی بنانا ہے. اب جتنے دن چلے گئے اس پہ افسوس تو ہو. یہ یوتھ ویڈیرنگ محاسبہ کا ایک حصہ ہے کہ ہم محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے کتنے دن گزر گئے. رمضان کے 27 دن گزر گئے, کتنی تلاوت ہونی چاہیے تھی, کتنی ہوئی, کتنی نمازیں پڑھنی چاہیے تھی, کتنی ہوئی, روزے کس طرح رکھنے چاہیے تھے اور کس طرح ہوئے. یہ ایک محاسبہ ہو. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہو کہ جو 3 دن باقی ہیں رمضان کے, اس کو میں کیسے اچھا کر لوں. اور اچھا طریقہ کرنے کا کیا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جو آخری دن ہے میرے, اس کو میں ایسے گزاروں کہ ان پہ میں ایکسٹرا محنت کروں. جیسے ہوتا ہے نا, آخری جو ہم ریس کے اندر زور لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کسی ہم نے مقابلے میں حصہ لیا, تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ بھئی اس مقابلے کے اندر میں نے جیتنا ہی جیتنا ہے. تو ہم آخر تک اپنا زور لگا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ چلو یار اب مقابلے کے اینڈ میں آ گئے. اسی طرح رمضان ایک سیزن ہے, مقابلہ ہے. کسی کو کسی ایگزیبیشن میں آپ بھیج دو, کوئی جہاں پہ اس نے اپنے ڈیلز بھی کرنی ہو, اس نے اپنے تعلقات بھی بنانے ہوں, تو وہ اینڈ تک لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی ان سے بھی بات ہو جائے, ان سے بھی ہو جائے, ان سے بھی ڈیل ہو جائے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے بھئی یہ موقع ہے. اسی طرح رمضان کے اندر اینڈ تک ہم لگے ہوئے ہوں. بلکہ اصل تو مقصد ہے زندگی کے اندر ہم اینڈ تک لگے ہوئے ہوں, کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ اللہ کی عبادت کب تک کرنی ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی وقت و جگہ کو اللہ نے مخصوص نہیں کیا. اللہ نے کہا جب تک آپ کی موت نہیں آتی آپ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی, یعنی یقین. موت کو قرآن کے اندر ادھر موت کا ایک نام کیا کہ یقین, یعنی اتنی یقینی چیز ہے کہ آنی آنی. یعنی اللہ کی عبادت کرو, وَاعْبُدْ رَبَّكَ, اپنے رب کی عبادت کرو, حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے. یعنی یقین آنے سے کیا مراد ہے کہ موت آ جائے. اتنی یقینی چیز ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ, کہ جس نے زندگی چکھی اس نے موت بھی چکھنی ہے. جس نے زندگی کا مزہ چکھا اس نے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے, موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے. تو موت تو آنی ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کون سی رمضان. کل یہاں پہ مسجد کے ایک ساتھی ہیں, وہ جمعے میں آئے کل, تو بڑے اداس, کیا ہوا, صبح والدہ کا انتقال ہو گیا. تو ایسی زندگی ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا. اب وہ تو جانا تو سب نے, اللہ نے کسی کو جمعے کا دن نصیب کر دیا اور رمضان کا دن نصیب کر دیا تو بڑی بات ہے. لیکن زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں ہے کہ ہمیں اگلی رمضان نصیب ہوگی نہیں ہوگی, اگلا دن نصیب ہوگا نہیں ہوگا. اس لیے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم ایک دعا پڑھتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. سنت میں سے دعا ہے. وہ اٹ سیلف
ہمیں یاد دہانی کرا رہی ہے کہ موت کے بعد زندگی اللہ نے نصیب کی. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں سوتے ہیں پھر اٹھتے نہیں ہیں کبھی. ان کی اللہ نے زندگی نہیں لکھی تھی, موت کے اندر ہی پھر میڈیکلی آپ جو مختلف وجوہات بتا دیتے ہیں, بھائی دل بند ہو گیا یا کیا ہو گیا, کیا وجہ ہو گئی, لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا تو روح چلی گئی. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں, اللہ کو معلوم ہے کب تک. اس لیے عقل مندی اس میں ہے کہ دو چیزیں کر لیں. ایک ہے محاسبہ کہ اب تک کا وقت کیسا گزرا, اور دوسرا ہے کہ جو اب وقت باقی ہے ہم یہ نہیں سوچے یار یہ 3 دن میں کیا ہوگا, ہم یہ نہیں سوچے 3 دن میں کیا ہوگا, ہم یہ سوچیں کہ ہم 3 دن میں کیا کیا کر سکتے ہیں, کتنی قرآن کی ہم تلاوت کر سکتے ہیں, کتنی اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں, کتنی ہم جو ہے تہجد میں اللہ سے تعلق بنا سکتے ہیں, کتنا ہم جو ہے وہ ذکر کر سکتے ہیں, کتنا ہم روزے کو پرفیکشن کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, جو ہم نے پچھلا جو ہمارا درس تھا جو رمضان سے پہلے تھا اس میں ہم نے یہ قرآن کی آیت کے اوپر بات کی تھی, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ آپ کو ایسے ہی روزہ ملا جیسے پچھلی امتوں کو ملا تھا. روزے میں فرق تو ہے لیکن آپ کو بھی روزہ ملا اور پچھلی امتوں کو بھی ملا تھا. لیکن کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی حاصل کر لو. وہ تقوی کیا ہے کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. اور اللہ کا دھیان کا فائدہ کیا ہے کہ آپ غلط کام کرنے سے بچ جائیں گے. کہیں بھی ہوں گے آپ غلط کام کرنے سے بچ جائیں گے, وہ دھیان. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ پہلے رمضان کو جو روزہ تھا اور آج جو 27 روزہ ہے, میرا اللہ سے تقوی میں کتنا بڑا ہوں میں یا بڑی ہوں, یعنی تقوی میرا کتنا بڑا ہے, یعنی اللہ کا دھیان کتنا نصیب ہوا ہے مجھے. میری نماز میں, میرے قرآن کی تلاوت میں, میرے گھر والوں سے تعلق میں, میرے کام کے اوپر, پڑوسی سے تعلق میں, روزے کے اندر, روزے کے باہر, یعنی ہر کام میں جو کر رہا ہوں کر رہی ہوں اس میں یہ چند چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہے. یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. بعض دفعہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ روزہ بھی اللہ کے لیے ہم رکھ لیتے ہیں, بس وہ سب نے سحری کی, ہم نے بھی کر لی, دن ایسے ہی گزر رہا, کچھ پتہ ہی نہیں کہ روزہ رکھا کیوں ہے. یہ پتہ چل رہا ہے کہ پیاسے اور بھوکے ہیں, لیکن مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا روزے کا. اللہ ہمیں مقصد بتا رہے ہیں تو اس کو ریمائنڈ کریں اپنے آپ کو, بار بار اپنے آپ کی ایک یاد دہانی کرائیں کہ میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے, اور اس لیے رکھا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں, میرا اللہ سے تعلق اچھا ہو جائے. تو ایک تو یہ چیز ہے اپنے آپ کو بار بار یاد دہانی کرانا. دوسری چیز ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس کو اور اچھا کرنا. کیونکہ جیسے میں نے کہا نا اسلام اور ایمان ہے, اس لیے حدیث جبریل ایک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے. ایک لمبی حدیث ہے اور بہت مشہور حدیث ہے, اور اسلام کے تقریباً آخر کے اندر, یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام پورا کر کے دنیا سے جانے والے تھے, اس سے پہلے جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان کے پاس ان کے صحابہ, ان کے اسٹوڈنٹس, ان کے طالب علم, ان کے ساتھی, ان کے دوست سب بیٹھے ہوئے تھے. تو جبریل علیہ السلام آئے ایک انسانی شکل کے اندر. تو جو سب بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ, وہ کہتے ہیں بعد میں, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے اور باقی صحابہ بھی تھے, بڑے بڑے صحابہ, تو کہتے ہیں کہ عام طور پہ کوئی ایسا بندہ آئے مجلس کے اندر تو اس کی 2 صورتحال ہوتی تھی. یا تو اس کو ہم جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے. جانتے تھے تو پھر اس پہ کوئی سفر کے آثار نہیں ہوتے تھے. مراد کیا تھا کہ بھائی وہ وہیں کا کہیں کا رہنے والا تھا, مدینہ شہر کا یا سبربس کا رہنے والا ہوگا, تو اس کے اوپر سفر کے آثار اتنے نہیں ہیں, بھائی یہیں قریب سے آ گیا ہے, تو ہم اس کو جانتے بھی تھے. لیکن اگر نہیں جانتے تھے تو اس کے اوپر سفر کے آثار ہوتے تھے, اس کا مطلب وہ کہیں دور سے آئے. تو کہتے ہیں ان میں دونوں چیزیں پائی جا رہی تھی, ایک تو ہم جانتے بھی نہیں تھے اور سفر کے آثار بھی نہیں تھے. یہ بہت ہی وہ یونیک ہو گیا نا کہ سفر کے آثار بھی نہیں ہے کہ بھئی سفر کر کے آپ ادھر پہنچیں, اور ہم جانتے بھی نہیں ہیں.
یعنی ہم میں سے نہیں ہے، لیکن اگر پھر سفر کر کے آئے تو سفر کے آثار تو نا، اس وقت کا سفر یہ تھوڑی تھا کہ بزنس کلاس میں فرسٹ کلاس میں آپ اتر رہے، اس میں بھی آپ کو سفر کے آثار مل جاتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں یار جیٹ لیٹ ہو گیا، تھک گئے یار، ابھی کل کام پہ نہیں جائیں گے اور ابھی بس سونا ہے جا کے. حالانکہ اتنے اگر اندھا لگا اس وقت کے سفر اور اس وقت، آج تو وی آئی پی سفر کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی سفر ایسا ہے کہ سفر واقعی انگلش والا سفر ہو جاتا ہے، یعنی ہم سفرنگ وہ والا سفر ہوتا ہے. آج بھی جتنے بھی اچھا سفر کر لیں، کیونکہ سفر کے اندر رکھا ہی یہی ہے. ایک تو ہے نا وہ اردو اور عربی والا سفر کہ آپ سفر کر رہے ہیں، مسافر ہیں آپ، لیکن وہ انگلش والا سفر کیوں بن جاتا ہے؟ کیونکہ حدیث کے اندر ہے السفر قطعۃ من النار، کہ سفر جو ہے وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. کیونکہ سفر کمفرٹ نہیں ہے، کتنا بھی آپ کمفرٹ کر لیں. اسی طرح ایکسپیکٹ کرنا بھی، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میں ایک وی آئی پی حج کروں گا اور مجھے سب کچھ آرام سے ہوگا، یہ ایکسپیکٹ بھی کرنا مناسب نہیں ہے. کیونکہ پھر آپ جا رہے ہوتے ہیں اس ایکسپیکٹیشن سے کہ آپ نے ایک طرح سے سیمسٹر پہ جا رہے ہیں، اور پھر آپ کی جو ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوئی تو پھر آپ حج صحیح نہیں کر رہے ہوتے، آپ یہ کمپلین کر رہے ہوتے یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، پیکج میں یہ انکلوڈ تھا، وہ انکلوڈ تھا، اسی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اسی کے اوپر ایک اضافی بات، کئی سال پہلے میں نے کسی کے ساتھ مل کے سوچا کہ یار ہم حج یعنی حج کی سہولیات یہاں پہ دیتے ہیں لوگوں کو، ویسے موجود تھی، لیکن میں نے کہا چلو ہم بھی اس کے اوپر. پھر مجھے ایک اہل علم نے یہ بتایا، ایک بات بڑی گہری بات کی، بولا دیکھو کوئی بھی آپ کام کرو گے نا، اس میں دو قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، آپ کے کسٹمر. اینڈ آف دا ڈے کسٹمر ہی بنے گا نا آپ کا جو حج پہ جا رہا ہوگا، اگر آپ اس حج کا کام کر رہے ہیں. تو بولا دو قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، ایک ہوں گے جو آپ کی سروس سے بہت خوش ہوں گے، دوسرے ہوں گے ناخوش ہوں گے. اور بولا اس بزنس کے اندر اگر کوئی ناخوش ہوا تو وہ وہاں جا کے آپ کے خلاف دعا کرے گا. میں نے کہا نہیں کرنا. بولے وہاں جا کے یاد کر رہا ہوگا یہ بھی وعدہ کیا تھا، مولوی صاحب نے یہ بھی وعدہ کیا تھا، یہ بھی نہیں ملا. میں نے کہا کرنا ہی نہیں ہے بھائی، یہ چھوڑ دو، کچھ اور دیکھو کرنے کے لیے، کہ وہاں اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کے گر رہے ہوں گے. تو یہ حال ہو جاتا ہے آج، کیونکہ ہم ایکسپیکٹیشن ایسی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری وہ قربانی والا جذبہ ہی نہیں ہوتا. ہم وہ وی آئی پی سے وی آئی پی پہ چلیں آرام. اگر اللہ نے کسی کو اکنومیکل مالی لحاظ سے سہولت دی ہے تو آرام دہ حج کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے. کیونکہ آج ہم کمزور ہیں، پہلے جیسی وہ بات نہیں ہے. آج تو ویسے ہی اکنومیکل حج بھی ماشاءاللہ وی آئی پی سے زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ایک ڈیلیما ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑی سوچ کی بات ہے کہ اتنا مشکل ہو گیا حج. لیکن جب اتنا مشکل ہو گیا حج تو جن کی مالی حیثیت نہیں ان پہ فرض بھی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم آپ کو اس پہ مکلف نہیں کر رہے اور اس سے زیادہ نہیں جو آپ کی استطاعت نہیں ہے. استطاعت میں کیا ہے؟ مالی استطاعت بھی ہوتی ہے، جانی استطاعت بھی ہوتی ہے، رکاوٹ بھی ہوتی ہے. جیسے کووڈ آ گیا تھا، ایک مثال ہے، لائیو مثال ہے، اس میں لوگ صحت مند بھی تھے اور مال بھی تھا، لیکن ایک رکاوٹ بنی ہوئی تھی، جا ہی نہیں سکتے تھے. تو جن پہ فرض بھی تھا وہ جا نہیں سکے کووڈ کی وجہ سے اور ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ گنہگار نہیں ہوں گے. ان کی نیت بھی تھی، تیاریاں بھی تھی، بہت سے لوگوں نے تیاریاں بھی، سیونگز بھی کر کے رکھی ہوئی تھی، جانا چاہ رہے تھے، نیت بھی تھی، سب کچھ تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو انصاف کرنے والے ہیں. تو جہاں تک سہولت کی بات ہوتی ہے تو سہولت تو لینا انسان کا ایک حق ہے اور لینی چاہیے اگر اللہ نے ان کو مالی سہولت دی ہے. لیکن یہ بھی ذہنی طور پہ مینٹلی پریپیئرڈ ہونا چاہیے ہمیں کہ بھائی حج تو نام ہی قربانی کا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھیں، انہی کی یاد میں ہم کر رہے ہیں نا حج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کیسے کرنا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں صفا مروہ میں کیوں جاتے ہیں عمرے پہ؟ کیونکہ ہاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ صفا مروہ پہ بھاگی تھی. بیت اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو واپس تعمیر کروایا ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے. قربانی جو ہم کرتے ہیں حج کے دنوں میں، حج کی قربانی الگ ہوتی ہے اور مقامی قربانی الگ ہوتی ہے. وہ بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا جو ایک عملی طور پہ ایک عمل تھا، اس میں بھی ایک یاد دہانی ہے کہ پوری فیملی نے جب مل کے محنت کی تو ایک چیز وجود میں آئی. اس میں والد الگ شمار ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایز اے فادر، ہاجرہ علیہ السلام والدہ کے طور پہ، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. جب پوری فیملی شامل ہے ایک چیز کے اندر تو اللہ اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ بھی دیتے ہیں. آج ہوتا ہے کہ ہم ہاف ہارٹیڈ ہوتے ہیں، ایک فیملی ممبر کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا. مل کے جو کام کرتے ہیں ایک تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصل یہی چاہتے ہیں کہ ون مین شو نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ فیملی لائف جو ہے نا، سوشل لائف، اس کا اسلام کے اندر بڑا اس کا زور ہے کہ سب مل کے ایک محنت کریں. عورت کا اپنا ایک رول ہے فیملی کے اندر،
مرد کا ایک اپنا رول ہے، بچوں کا اپنا رول ہے، ان کو لے کے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشورہ بھی کرتے تھے، ڈسکس کرتے تھے، تو سب کو لے کے بیٹھتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے صحابی ہوتے تھے، ان سے بھی رائے لیتے تھے، آپ کی کیا رائے ہے؟ اب یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو لیڈر ہیں، اور سب سے بڑے لیڈر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور بہترین لیڈر ہیں، اور اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی آ رہی ہے۔ اللہ فرمائے ان هو الا وحی یوحی، کوئی کام اللہ کے نبی وحی کے بغیر نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی مشورے کا حکم دیا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مشورہ کریں، ڈسکس کریں۔ تو اپنے بچوں کو بھی لے کے مشورہ کریں۔ آج یہاں پہ اسٹوڈنٹ کے اندر، اسکول کے اندر ایک کانسیپٹ چلا ہوا ہے کہ ایلیو انفلیوتند ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے جو طالب علم ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا بھی اپنا حصہ ہو تعلیم کے اندر، ان کی بھی اپنی سیئنگ ہو کہ بھئی وہ کیا چاہتے ہیں اپنی تعلیم کے اندر۔ یعنی ٹیچر اگر پڑھا بھی رہی ہے تو ان کو انوالو کرے، اپنے اسٹوڈنٹس کو انوالو کرنے، لرننگ بائی ڈوئنگ۔ تو یہ سب چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے یہ سب چیزیں بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی صحابہ کو کراتے تھے، اور ساتھ میں خود کر رہے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹیچر نہیں تھے بھائی کر لو، بھائی تم کر لو وہاں سے بیٹھے بیٹھے، نہیں، ساتھ کرتے تھے، پریکٹیکلی قربانی بھی ساتھ دے رہے ہیں، اور کام بھی ساتھ کر رہے ہیں، اور پریکٹیکلی لوگوں کو، کیونکہ لرننگ بائی ڈوئنگ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ نے لوگوں کو کھڑا کرنا ہے، اپنی فیملی کو بھی کھڑا کرنا ہے۔ عام طور پہ آج کیا ہوتا ہے کہ اگر فیملی ممبر ایک کہیں کسی وجہ سے چلا گیا، بیمار ہو گیا، جو ایک کام کر رہا تھا، ساری فیملی وہ کام چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ ایک ہی بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر پوری فیملی ایک کام پہ لگی ہوگی تو ایک ماحول گھر میں بنا ہوگا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ جس عمل کے اندر لگے ساتھ، اس کا آج رزلٹ کیا ہوا کہ کتنے سال ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو۔ آج بھی ہم حج کو یاد کرتے ہیں، ہر سال حج بھی ہو رہا ہے، عمرے بھی ہو رہے ہیں، قربانی بھی ہو رہی ہے۔ تو ہم بھی یہ سوچیں کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ فیملی مل کے کریں۔ تو یہ جو رمضان کے آخری دن جو ہم تو گزار رہے ہیں نا، گزارنا ایک ہوتا ہے لگانا، ایک ہوتا ہے گزارنا۔ گزارنا کیا ہوتا ہے؟ بھئی چلو کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے، بھئی آج 27 ہو گئے، آج 28 ہو گئے، آج 29 ہو گئے۔ لیکن ہم نے لگانے سے کیا مراد ہے کہ ہمارے جو آخری کے دن پڑے ہیں، کیسے ہم جو ہیں اس کے اندر جو نہیں کر سکے ابھی تک وہ کر لیں، اللہ سے قریب ہو جائیں، اور جو ہے یہ طے کر لیں کہ ہم نے اگر اللہ نے ہمیں اگلی رمضان نصیب کی، ہم اس سے بہتر کریں گے۔ کیونکہ دیکھیں رمضان ایک مہمان کی مثال ہے۔ مہمان کی کیا مثال ہوتی ہے؟ اگر مثال کے طور پہ کوئی مہمان اچانک آ گیا ہے، یا آپ اتنی تیاری نہیں کر سکے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس مہمان سے معذرت کرتے ہیں، یار ابھی تو جو کچھ تھا آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے، اگلی دفعہ آئیں گے تو اس سے اچھی پابندی اور اہتمام کریں گے۔ کیونکہ آپ کو پتا تھا بھائی مہمان کی ویلیو۔ تو جب آپ یہ کرتے ہیں نا، تو آپ بتاتے ہیں کہ یار کمی ہمارے تھی، لیکن ہم اس کو اچھا کریں گے۔ تو اسی طرح اللہ کو بتانا ہے کہ اللہ آپ نے ایک مہمان دیا، رمضان کا مہینہ دیا، ہمارے سے اس رمضان میں کمزوری ہو گئی، ابھی جتنے دن باقی ہیں اس کو ہم صحیح کریں گے، اور جو واپسی رمضان اگر اللہ آپ نے دیا تو ہم اس سے اچھا کریں گے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے۔ یعنی جیسا میں نے ریس کی مثال دی کہ شروع میں جوش ہوتا ہے، اس لیے رمضان میں بھی دیکھیں شروع میں تراویحوں میں لوگ زیادہ ہوں گے، پھر اینڈ میں بالکل چھوڑ دیں گے، پھر ایک کوئی رات 27 آ گئی تو ماشاءاللہ فل ہو جائے گی مسجد، پھر واپس ساری خالی۔ 27 کے بعد بھی تراویحیں باقی ہیں، کل ختم القرآن تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی 3 تراویحیں باقی ہیں، اس کے بعد بھی روزے باقی ہیں، اس کے بعد بھی رمضان کی برکات باقی۔ تو ہم اللہ کی رمضان کی برکات کو ایسے ختم کرتے ہیں جیسے 27 کے بعد ختم نہیں ہو گئی، یا جو ہم نے کرنا تھا اس کے بعد ختم ہو گئی، نہیں، برکات ابھی بھی باقی ہیں۔ اللہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، کہ اینڈ تک۔ اس لیے شیطان کا زور پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو عبادت کریں نا، پھر اب جب عبادت شروع کر دیں تو آپ کی نیت خراب کر دیں کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اس لیے جو ہم نے شروع میں بات کی کہ ہمیشہ دیکھیں کہ ہم کن کے لیے کر رہے ہیں، پرپس کیا ہے، مقصد کیا ہے روزے کا، تقویٰ ہے، اللہ سے قریب ہونا مقصد ہے۔ تو یہ بھی دیکھتے رہیں کہ میں روزہ رکھ کیوں رہا ہوں، اس لیے رکھ رہا ہوں کہ فیملی والے بولیں گے، گھر والے بولیں گے بھائی سحری کے لیے کیوں نہیں اٹھے، یا دوست بولیں گے تو نے آج روزہ نہیں رکھا،
یا مسجد میں کیسے جا کے افطاری کروں گا جب میں نے روزہ. اگر ان مقصد سے رکھ رہے ہیں تو اپنا آپ کی نیت صحیح کریں. روزہ نہیں چھوڑنا ہے، نیت صحیح کرنی. تو پہلی چیز ہے شیطان کوشش کرتا ہے کرے نہ، جب کرے تو نیت خراب کرے. یہ دوسرا اس کا وہ ہوتا ہے. وہ مختلف اٹیکنگ پلانز ہوتے ہیں نا، ٹیکٹکس ہوتی ہیں شیطان کی، وہ کر رہا ہوتا ہے. اور تیسرا کیا ہوتا ہے، چلو اگر آپ نے پہلے میں کام قابو میں نہیں آیا شیطان کے، بھائی آپ نے نہیں کرنا تھا آپ کر رہے ہیں پھر بھی، اور دوسرے میں بھی کہ بھائی آپ نے کسی اور کے لیے کر رہے ہیں تاکہ نیت خراب کر، نہیں آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے. تو اینڈ میں کیا کرتا ہے، کسی طرح اینڈ کے اندر، آخر کے اندر آپ کا روزہ خراب کروا دیتا ہے. کسی کی غیبت ہو گئی، یا اینڈ کے روزے اتنے بے احتیاط ہو جاتے ہیں کیونکہ اب عادت ہو جاتی ہے نا، عبادت کے بعد عادت بن جاتی ہے. روزانہ ایسے ہی رکھ رہے تھے جیسے سب کی طرح. تو اینڈ کے روزوں میں تو زیادہ عبادت بھی نہیں ہو رہی ہوتی. کیوں نہیں کر رہے زیادہ عبادت؟ کیونکہ اب عید کی تیاریوں میں لگے ہوئے. بھول ہی گئے کہ بھائی رمضان ابھی باقی ہے. عید کی تیاریاں کرنا منع نہیں ہے، لیکن رمضان کی برکات کو اگنور کرنا منع ہے. اس کے بارے میں سوچیں کہ ہم بے احتیاطی نہ کرنا شروع کر دیں آخر کے دنوں کے اندر ہی، کہ بالکل ہی لگے ہی نہیں کہ رمضان نہ ہو. تو یہ جو آخری کے دن ہیں یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ شروع کے دنوں سے قیمتی ہوتے ہیں، لیکن آخری کے، اس لیے کوئی ایک حکمت تو ہوگی کہ لیلۃ القدر بھی ان آخری راتوں میں ہی ہے. ویسے تو کن علماء کا تو یہ بھی قول ہے کہ لیلۃ القدر ہو سکتا ہے رمضان سے باہر بھی ہو سکتا ہے رمضان، کسی نے 15 شعبان بھی کہا، کسی نے کوئی اور قول بھی کہا کہ رمضان کے باہر بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو اکثر کا قول ہے اور جو زیادہ وہ یہی ہے کہ آخری طاق راتوں میں، 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں، 29ویں. 27 بھی کل گزر گئی، تو اب 29 آنے والی. آج 28ویں ہے، کل 29 ہے. تو آج 28ویں کو بھی، 29ویں کو بھی، 30ویں رات کو بھی ہم قیمتی بنا لیں ہر رات کو. عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے اگر یہ رات مل جائے تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف فرما. یعنی معافی کتنی ضروری ہے. ہم نے معافی کو آج لائٹ لیا ہوا ہے دونوں لحاظ سے. ایک تو یہ کہ اللہ سے ہم معافی نہیں مانگتے اپنی خطاؤں کے لیے، اور دوسرا ہے کہ لوگوں کو معاف بھی نہیں کرتے اور لوگوں سے معافی بھی نہیں مانگتے. یہ سمجھتے ہی نہیں کوئی حصہ ہے. کیونکہ آج معاشرہ ایسا بن گیا ہے انفرادی طور پہ کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا گزارا سب کے بغیر ہو جائے گا، تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس بندے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے، اگر یہ ہم سے معافی نہیں مانگتے ہم نہیں ان سے تعلق رکھیں گے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ سِلْ مَنْ قَطَعَكَ، آپ ان سے تعلق جوڑیں جو آپ سے تعلق توڑیں. سِلْ مَنْ قَطَعَكَ، یہ تو ایزی ہے، یہ آسان ہے کہ بھائی یہ ہم سے تعلق رکھتے ہیں ہم بھی ان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ تو آسان ہے، اس میں تھوڑی کوئی آپ کا کمال ہے. لیکن کمال اس میں اچھے اخلاق، جو آپ سے تعلق توڑا آپ اس سے تعلق رکھیں، یہ اخلاق ہیں. خاص طور پر رشتہ داری کے اندر کہ بھئی ان سے ہمیں کیا، ان کی کیا ضرورت ہے ہمیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، جو آپ سے تعلق توڑ رہے ہیں ان سے تعلق جوڑیں، پہلا. دوسرا وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو آپ کو نہیں دے رہا آپ ان کو دیں. آج کیا بن گیا بھائی، انہوں نے ہمیں اتنا دیا تو ہم بھی اتنا دیں گے. افطاریاں بھی گن گن کے بیچتے ہیں نا، بھائی ان کی طرف سے آ رہی تو ہم انہی کو بھیجیں گے، دوسروں کو نہیں بھیجیں گے. دعوت بھی گن گن کے ہوتی ہے، بھئی انہوں نے بلایا اتنے بلایا، انہوں نے 2 بلایا ہم بھی 2 بلائیں گے. اس میں کمال نہیں ہے، یہ تو آپ ایک طرح کا بس وہی گزارا کر رہے ہیں کہ بھئی چلو ٹھیک ہے. لیکن اخلاق اللہ کے نبی کے یہ تھے کہ جو آپ سے توڑ رہا ہے آپ ان سے جوڑیں، جو آپ کو نہیں دے رہا آپ ان کو دیں. اس لیے جب ہم کسی کو دیتے ہیں جو ضرورت مند ہوتا ہے، اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ تھوڑی کرتے کہ وہ آپ کو واپس دے گا، کیونکہ آپ کا اجر اللہ کے پاس ہے. ان اجریہ الا علی اللہ. تو دعوتوں کے اندر بھی آپ کا اجر اللہ کے پاس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ بھئی میری کسی نے واہ واہ تعریف کر دیو. کتنے لوگوں سے سنا انہوں نے اتنے پیسے لگا دیا دعوتوں کے اوپر. یعنی دعوتیں ہوتی ہیں چاہے وہ کیسی دعوت بھی ہو، ولیمہ ہو، شادی ہو، عقیقہ ہو، کوئی بھی دعوت ہو، پر ہیڈ 500 کراؤن 1000 کراؤن بھی لگا دیے ہوں گے نا. پھر بھی ایک بہت پرانا کوئی کسی کا واقعہ تھا، وہ کہتا ہے کہ دعوت کی اور وہ جو ہے نا اس نے اپنی ساری سیونگ لگا دی. پھر وہ خود جو ہے ایسے گیٹ اپ کے اندر کہ کوئی پہچانے نہیں، وہ مہمانوں کے درمیان گھومنا شروع ہو گیا. تو وہ
کوئی کہہ رہا ہے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو نہیں بلایا انہوں نے، حالانکہ کئی ہزار لوگوں کو بلانے کے بعد بھی لوگ گن رہے تھے کس کو نہیں بلایا۔ کوئی کہہ رہا تھا بھائی یہ بھی ہوتا تو اچھا ہوتا، کوئی ایک ڈش، کوئی کہہ رہا تھا تھوڑا سا یہ گرم ہو جاتا تو اچھا ہوتا، کہ تھوڑا سا یہ ٹھنڈا ہو جاتا تو اچھا ہوتا۔ کہتا ہے یار اتنے خرچ کرنے کے بعد یہ حال ہے۔ تو آپ کبھی بھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں بھائی لوگ اپریشیٹ کریں دعوت کیسی تھی، اور بعض لوگ تو یوں جا رہے ہوتے ہیں ہر ٹیبل کے اوپر، کیسی لگی آپ کو ہماری دعوت؟ وہ ٹھیک ہے، مہمان کو پوچھنا چاہیے، لیکن یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کو آنیسٹ جواب ملے گا، کوئی بھی نہیں دے گا آپ کو، لیکن پیچھے سے سب بولیں گے جو ان کو بولنا ہوگا۔ تو معاشرہ ایسا بن گیا کہ ہم لوگوں کے اس کے اوپر ہم یہ سوچیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ قبول کرے گا تو ہمارے لیے بہت ہے۔ ولیمہ کھلانا سنت ہے، اگر وہ ہم کر رہے ہیں اللہ کی نیت سے کر رہے ہیں۔ مہمانوں کی دعوت کرنا سنت ہے، پھر اس میں کمی پیشی تو ہوگی، پرفیکشن کوئی نہیں۔ دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک دفعہ ریکویسٹ کیا، یا اللہ میں آپ کی ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ہم تو 100 لوگوں کے اوپر پھر تولت ہوتے ہیں نا، بس کچھ 500 لوگوں کی آج دعوت کر دی، 1000 لوگ ہم بلائیں گے اپنے اس دعوت کے اندر۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ساری مخلوق کی، اس میں سارے انسان، سارے جن، سارے جانور جو نظر آ رہے نہیں آ رہے، سمندر کے اندر بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، ٹھیک ہے کتنی تیاری کرنی، کئی مہینے تیاری کی۔ اب سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ وہ بادشاہ بھی ہیں اور بادشاہ کے بیٹے بھی ہیں۔ داؤد علیہ السلام ان کے والد صاحب تھے، وہ بھی جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کنگ ڈیوڈ، تو وہ داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بادشاہ بھی اور نبی بھی ہیں۔ اتنا بڑا سٹیٹس تھا ان کا، ٹھیک ہے، بادشاہ اور نبی۔ اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کے اوپر قدرت بھی دی ہوئی تھی، ہوا کے اوپر، جن کے اوپر، جانوروں کے اوپر، وہاں یہاں تک کہ وہ جانوروں کی حاضری لگاتے تھے۔ آج تو ہم اپنے گھر کے 4 لوگوں کی حاضری نہیں لگا سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون کہاں ہے وہی نہیں پتہ ہوتا، ہمیں 4 بندوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ سلیمان علیہ السلام کی جانوروں کی حاضری ایسی لگتی تھی، وہ ایک دفعہ جو سلیمان سورہ نمل کے اندر بھی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ما لیا حدود، کہ مجھے حدود نظر نہیں آ رہا۔ حدود ایک چڑیا تھی، پرندہ، وہ نظر نہیں آ رہا۔ ان کو یہ بھی پتہ ہوتا تھا ان کے لوگوں میں کون ہے کون نہیں موجود ہے، تو اس کی حاضری لگاتے ہوئے کہتے ہیں وہ کدھر ہے، بلاؤ اس کو، حدود کو۔ تو ان کو اللہ نے یہ پاور دیا تھا۔ اب دیکھیں اتنے پاورفل بندے، اللہ کے نبی، اور عاجز بھی تھے، کہتے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے۔ جانوروں کی بات کو وہ سمجھتے تھے، جن ان کی بات کو سنتے تھے، یعنی کیا پاور تھا ان کا۔ چونٹی کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ چونٹی جب اپنے لشکر کو کہہ رہی ہے، اپنے ان کو کہ سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر آ رہا ہے تو ہٹ جاؤ راستے سے۔ سلیمان علیہ السلام نے لشکر کو روک دیا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ وہ خوش مسکرانے لگے چونٹی کی اس بات سے کہ سلیمان اور اس کے لشکر جو ہے تم کو دیکھ نہیں سکے گا۔ تو سلیمان علیہ السلام دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ قدرت دی تھی کہ وہ خوش ہو گئے کہ چونٹی نے وارننگ دی اپنی چونٹیوں کو۔ تو یہ اللہ نے پاور دیا۔ اب جب انہوں نے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ مہلت دے، میں دعوت کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی۔ اب پتہ نہیں کئی مہینوں کے بعد، مختلف ہے، پتہ نہیں 6 مہینے یا جو بھی، 3 مہینے 2 مہینے جو بھی ہوگا، 2 ہفتے بھی ہوں، جو بھی تیاری کرنی ہے، وہ کئی مہینوں بعد جب تیاری کرنے کے بعد ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کس سے شروع کرنا چاہتے ہیں؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں سمندر سے شروع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تو دکھ رہا ہے، یہ تو ان کو پتہ نہیں کون ہے، سمندر میں تو ان کو نہیں پتہ کون کون ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مچھلی بھیجی، ایک مچھلی، اور وہ جو ان کی مہینوں کی تیاری تھی نا، وہ اس کا ایک لقمہ تھا۔ اور وہ کھانے کے بعد وہ مچھلی کہتی ہے، کیونکہ ان کو اللہ نے قدرت دی تھی بات کرنے کی جانور سے، سلیمان ایسے 2 لقمے اللہ مجھے دن میں کھلاتے ہیں، ایسے 2 لقمے اللہ مجھے دن میں کھلاتے ہیں۔ مہینوں کی تیاری کے بعد بادشاہ اور نبی جو ہے وہ ایک کو ایک لقمہ ہی کھلا سکے، آدھا کھانا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پھر معافی مانگی، کیونکہ اس جانور نے کہا دیکھو آج تم نے اللہ سے، اب اللہ کی ذمہ داری تم نے اپنے سر پہ لے لی، تو میں بھوک ہی جا رہی ہوں واپس، ایسے تو 2 لقمے کھاتی ہوں میں۔ یعنی کوئی سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے بھوکا گیا تو سلیمان علیہ السلام بلکہ پریشان ہو گیا کہ میرا مہمان بھوکا جا رہا ہے، کیونکہ مہمان ان کے تھے اس دن۔ تو یہ سوچیں کہ اللہ کی کیسی قدرت ہوگی۔ بلکہ آج یہ سائنس کہہ رہی ہے، میں ابھی کل یا پرسوں کوئی آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ یہ جو بلو ویل ہے اس کی کتنی خوراک ہوتی ہے، ٹنز کے اندر اس کی خوراک ہوتی ہے۔ تو وہی بات آ گئی سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پہ، اس وقت تو جانور بھی اور بڑے ہوں گے،
کیونکہ ہم نے یہ جو سائنس کے اندر پڑھا کہ ہر چیز چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، انسان کی بھی جسم چھوٹا ہو رہا ہے، اور اگر یہ سائنس کو ہی ہم مان لیں تو اصل تو اللہ کی سائنس ہے، یہ تو پھر بھی فوشکننگ ہے جو بار بار چینج ہی ہوتی رہتی ہے، بار بار چینج، یہ سمجھ میں آ رہا ہے، اب ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو ابھی ان کی ریسرچ میں کہیں آ رہا ہے کہ ابھی کتنا ٹن کھاتی ہے وہ دن کے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تو ہزاروں سال پرانا ہے جو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، نبی نے بتایا ہمیں. تو سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ کھڑے کر دیا، اللہ میں اس کا سوال نہیں کروں گا جو مجھے نہیں پتا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ قادر ہے. تو ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں لمیٹڈ ٹائم دنیا میں دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مقصد دیا ہے. اب یہ جو دن ہمارے باقی رہ گئے ہیں، اس میں ہم اللہ سے قربت حاصل کر لیں، اور جیسے میں نے کہا کہ اگر ابھی تک ہم نہیں کر سکے تو فیملی کے ساتھ مل کے یہ طے کریں کہ یہ جو باقیہ دن ہیں ان کو ہم قیمتی بنا لیں گے. بچوں کو بھی پتہ چلے کہ رمضان کے، جو بچوں کو جیسے عید کا پتہ ہوتا ہے نا، اسی طرح رمضان کا بھی ان کو پتہ ہو کہ بھئی رمضان کی کیا ویلیو ہے، رمضان کے دنوں میں کیا ہے. ابھی جو لیلۃ القدر کوئی بھی رات ہو سکتی تھی، ہو گئی ہو سکتا ہے اگلی رات آنے والی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کو جب بنی اسرائیل کا پتہ چلا اور دوسرے لوگوں کا پتہ چلا، ان کی عمر بڑی ہوتی تھی، 200 سال 300 سال. نوح علیہ السلام تو 950 سال. اس لیے نوح علیہ السلام کا ایک ٹائٹل کیا تھا؟ شیخ الانبیاء. شیخ کہتے ہیں نا کسی بڑی عمر کو یا بڑے اسٹیٹس کو. تو شیخ الانبیاء کیوں تھا؟ کیونکہ وہ انبیاؤں کے شیخ تھے، اتنی بڑی عمر جیت 950 سال انہوں نے اللہ کے لیے بلایا. قوم دعوت لیلا ونہارا. تو کیونکہ میں جیل میں کام کرتا ہوں، ریمانڈ اور کسٹڈی میں، تو لوگ جب جن کو بیچاروں کو جو سینٹنس ملتی ہے، جیل ملتی ہے، تو میں کبھی کبھی ان سے سیکھنے کے لیے، کیونکہ لا تو میری فیلڈ نہیں ہے، تو میں سیکھنے کے لیے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کو اچھا یہ اتنے سال کی سزا ملی ہے تو اب وہ کس طرح گنی جائے گی. تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ سزا پہلے آدھی ہو جائے گی، پھر اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے اور کم ہو جائے. اس طرح سزا یہاں پہ ورک کرتی ہے. اچھا تو کیوں آدھی ہو جائے گی؟ کیونکہ وہ دن رات کو ایک دن گنتے. میں ایک چیز کی طرف آ رہا ہوں، اس سے آپ سمجھے کہ نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت دی تھی. اچھا تو اگر وہ آدھی ہو جائے گی، کیونکہ ہر جو 24 گھنٹے ہیں جس کو ہم دن کہتے ہیں یہاں پہ، وہ جو ہے 2 دن گنے جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ دن میں کام کریں گے کہیں بھی تو آپ 8 گھنٹے کا پاس کر دیتی ہے کا، آپ 24 گھنٹے کا تو پاس نہیں کرتے نا. تو اسی طرح وہ جب سزا گنتے ہیں تو ایک دن کو 2 دن گنتے ہیں. تو اگر کسی نے 1 سال سزا کی کاٹ لی ہے تو اس کا مطلب اس نے 2 سال گزار لیے اپنے سزا کے. اس طرح گنا جاتا ہے. اب دیکھیں نوح علیہ السلام کا اللہ فرما رہا ہے قرآن میں 950 سال دن رات انہوں نے دعوت دی. تو پھر اس پہ اگر یہ اصول اپلائی کریں تو وہ 900 نہیں بنتے، 1900 سال بنتے، کہ وہ دن رات محنت میں لگے. اگر اس کانسیپٹ کو، تو میں کبھی کبھی ان کو بھی کہتا ہوں، دیکھو نوح علیہ السلام جب 1900 سال لگے ہوئے تھے، اگر آپ اس کانسیپٹ کو اپلائی کریں، اور وہ اس سے نا امید نہیں ہوئے تھے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ اصل میں سب سے بڑی ڈیزیز آج سوسائٹی میں کیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. کسی بارے میں عبادت ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے. حج پہ کیوں جانا ضروری ہے؟ لوگ کیا کہیں گے. روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ بھئی لوگ کیا کہیں گے. نماز کیوں پڑھنے جا رہے ہو؟ جمعہ کیوں پڑھنے جا رہے ہو؟ بھئی لوگ کیا کہیں گے. تو مسلمان ہو، جمعہ پڑھنے نہیں جا رہا. ہر چیز اگر ہم لوگ اللہ کے لیے کب کر رہے ہیں پھر عبادت؟ دعوت میں بھی لوگ کیا کہیں گے. اگر اس کو نہیں بلایا، اس کو نہیں بلایا، لوگوں کے لیے تھوڑی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے صحابہ کے دوران، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف جو امیر صحابہ کے اندر سے، ان کی مال کی بڑی کارگزاری کہ کتنا مال تھا ان کے پاس، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آثار دیکھے ان کی قمیض کے اوپر کہ کچھ سیلیبریشن کی انہوں نے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ بولا میرا کل نکاح ہوا. اللہ کے نبی موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف امیر صحابہ میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی دعوت میں نہیں تھے. آج ہم کسی کی دعوت میں نہ ہوں، ہمیں کسی اور سے پتہ چل جائے تو ٹیبل پہ اسی کی غیبتیں ہوتی ہیں. پھر اس کو یاد نہیں ہے میں نے اس کو بلایا تھا، اس کو بلایا تھا، اس کو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی ایسی، وہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ بس ولیمہ کر دینا. یہ نہیں کہ مجھے بلانا، ایک سنت سکھا رہے تھے ان کو. یہ نہیں کہتے مجھے بلانا ولیمے میں، کہتے اولیم ولو بشاتن، کہ ایک ولیمہ کر دینا بھلے ایک بکری کیوں نہ ہو. وہ ایزی بھی دکھا رہے ہیں کہ بھئی تم اتنا امیر ہو، پوری مدینے کی دعوت کرو، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ولیمہ کر دینا بھلے ایک بکری سے کر دو.
کس کو بتا رہے ہیں؟ جو سب سے امیر ہے۔ تو یہ دین کتنا آسان ہے، ہم نے کتنا مشکل کر دیا ہے۔ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں، کیونکہ میں بار بار یہ والے حصے پہ کیوں جا رہا ہوں بھائی، اہل علم فرماتے ہیں اگر آپ حلال کام کو مشکل کرو گے تو حرام کام آسان ہوگا۔ ہر کام میں، چاہے وہ شادی کا ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ دین کا ہو، اگر ہم اس کو مشکل کریں گے تو حرام آسان ہو جائے گا۔ تو حلال کو آسان کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ تو یہ جو رات آ رہی ہے، ان میں سے رات ہو سکتی ہے، جو اگر ہو سکتا ہے رات گزر بھی گئی ہو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ کیوں ہے؟ 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کہ ہماری تو عمر اتنی بڑی، ہم عمر پہ گئے تھے نا پہلے کہ بھئی عمر بڑی بڑی ہوتی تھی پچھلی امتوں کی، 200 سال، 300 سال، کئی 100 سال، تو ہماری تو اتنی بڑی عمر نہیں ہوتی، اتنی لمبی عمر نہیں ہوتی، تو ہم ایسی عبادت کیسے کریں گے جتنے وہ لوگوں نے کی جو پہلے گزر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ قرآن کی آیت نصیب اتاری، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ یعنی آپ ایک رات عبادت کر لیں، آپ کو 80+ ایئرس کا ثواب مل جائے گا۔ تو آپ کی عمر اتنی بڑی نہیں ہے لیکن آپ ثواب زیادہ کما سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے آپ کو سیزن موقع دے دیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی عرب سیور ہے، آپ کو کہے کہ بھائی تم میرے پاس کام کرو، بس ایک دن کام کیا کرو، اور پھر تمہارے اگلا 1000 مہینے سیمسٹر ہے، پھر 1000 مہینے بعد آنا، 1000 مہینے بعد تو آپ ہوں گے ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ وہ رات ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے آنے والی میں سے کوئی بھی ہو تو اس کو قیمتی بنا لیں، اور اللہ سے یہ جو میں اس پہ آیا تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کیا مانگوں؟ تو معافی مانگے اللہ سے۔ تو اللہ سے معافی مانگنے میں کچھ شرائط ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، دوسرا یہ کہ لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ آپ سے جو معافی مانگ رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے، آپ نے یہ شرط نہیں رکھنی کہ وہ معافی مانگے گا یا مانگے گی تو میں معاف کروں گا، نہیں۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہیں، 3 دن لگاتار کہا کہ یہ اگر تمہیں کوئی جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لو۔ تو ایک صحابی تھے، وہ ان کے ساتھ رہنے چلے گئے 3 دن کے لیے، کیونکہ پہلے زمانے میں ہوٹل موٹل واندرا رحم یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ لوگ کے اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ جائے کہ مجھے تمہارے یہاں ٹھہرنا ہے، تو 3 دن تک آپ پوچھ بھی نہیں سکتے تھے اس کو کہ بھائی کیوں آیا ہے، ماننا یا کیا تھا، مان یا نہ مان، میں تیرا مہمان، بن بلائے مہمان ہم کہتے ہیں نا۔ تو مہمان تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن آج یہ ساری چیزیں کیوں آ گئی؟ کیونکہ معاشرہ ایسا بن گیا۔ تو پہلے زمانے کوئی آ جائے تو بس بسم اللہ آپ آئیں، ہمارے مہمان ہیں، آج ٹھہریں۔ اب وہ جو 3 دن کے بعد پوچھتے تھے، تو یہ 3 دن بعد انہوں نے پوچھا بھائی آپ کیوں آئے تھے؟ ان بزرگ نے پوچھا آپ میرے پاس کیوں آئے تھے؟ ینگ صحابی آ کر ٹھہرے ہوئے تھے، کیوں آئے تھے میرے پاس؟ تو بولا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ جنتی۔ تو ان کو دلچسپی ہوتی تھی، آج ہم لوگوں کے بزنس کے راز دیکھتے ہیں نا، بھئی ان کا کیا راز ہے کہ بزنس میں اتنے سکسیسفل ہیں لائف میں، تو وہ راز دیکھتے تھے دین کے اندر کیسے سکسیسفل ہو، ایک دوسرے کے راز ڈھونڈتے تھے کہ بھئی کیسے دین کے اندر سکسیسفل ہو۔ تو جنت کسی کو اللہ نے گارنٹی دی ہو، اللہ کے نبی نے، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے دی، اس کا مطلب اللہ نے گارنٹی دی۔ تو بولا 3 راتوں میں مجھے کچھ ملا نہیں آپ کے پاس، کیونکہ وہ جب 3 رات آ کے ٹھہرے، وہ کیا کرتے تھے؟ عشاء کے بعد آ کے سو جاتے تھے، اور جیسے ایک چادر ڈال دی اپنے سر، سونے کی ایکٹنگ، یعنی وہ دیکھتے تھے کہ یہ جو دوسرے صحابی جن کے میں ٹھہرا ہوں وہ رات کو کرتے کیا ہے، کیونکہ دن میں تو وہ وہی کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، دن میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ان کے پاس جو خاص ہوگا، جو جنت جس کی وجہ سے مل رہی ہے۔ رات کو کیا کرتے ہیں؟ تو رات کو وہ اپنی چادر ہٹا کے دیکھتے رہتے تھے وقفے وقفے سے، تو بولتے تھے کہ بھائی میں سویا، اس کے تھوڑی دیر بعد وہ بھی سو گئے، اور پھر فجر پہ اٹھ رہے ہیں میرے ساتھ۔ تو رات کو تو کچھ نہیں ملا۔ پہلی رات انہوں نے چلو سوچا بھائی تھکے ہوئے ہوں گے چھوڑو، دوسری رات کو واپس یہی ہوا، تیسری رات کو واپس یہی ہوا، تو 3 راتوں میں کچھ ملا ہی نہیں۔ تو پھر کہہ رہا مجھے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ملا، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تب یہ بھی اپنا راز کھولنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا اور یہ آئے تھے اس لیے، اور کئی صحابہ امید لگا کے بیٹھے تھے، تو بولا میرا جو عمل مجھے سمجھ میں آ رہا ہے جو الگ ہے، وہ یہ ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ آج ہم رات کو پلاننگ کر کے سوچتے ہیں کل اٹھیں گے تو اس کے خلاف
اس کو کال کر کے اس کے خلاف بات کریں گے، اس کو کال کر کے اس کے پاس جائیں گے. تو ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں خود، یعنی سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو پلاننگ بھی 100 برس کی اور پل کی خبر نہیں، کہ پتہ ہی نہیں کہ کل آپ جیو گے نہیں جیو گے، صبح اٹھو گے نہیں اٹھو گے، ہو سکتا ہے موت آپ کی یہ موت بنے، نیند آپ کے لیے موت بنے، اور آپ پلاننگ کریں گے اس کو. تو اس وجہ سے کہ اتنا بوجھ جب ہم نے رکھا ہوتا ہے نا، اس وجہ سے یہ سوئی کی سو السات ہے، یعنی جو ذہنی بیماریاں آتی ہیں کہ بھائی اس کی بھی خلاف ہے، اس کے بھی خلاف ہیں، لوگوں سے امیدیں چھوڑ دیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. تو یہ جو معافی کا اس وقت ان دنوں میں ایکسٹرا زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. ایک تو اللہ سے معافی مانگیں، لوگوں کو معاف کریں شرائط کے بغیر، معافی مانگ رہے نہیں مانگ رہے آپ معاف کریں. تیسری چیز، جن سے آپ کو معافی مانگنی ہے آپ معافی مانگ لیں. اس بات پہ نہیں رکے کہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، جب وہ سدھر جائے گا تو کریں گے. سدھارنے والے اللہ ہیں، آپ نے اپنا کام کرنا ہے، آپ سدھر جائیں، آپ معافی مانگ لیں، کیونکہ آپ لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ آپ کو معاف کریں گے. تو یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں رمضان کے اینڈ کے اندر، کیونکہ اگر ہمارے لوگوں سے تعلقات خراب ہوں گے، یہ نہ ہو کہ ہمارے عمل رک جائیں. اگر ہم چاہتے ہیں، ہم نے اتنی محنت کی رمضان میں، عمل قبول ہے، یہ 3 چیزیں: اللہ سے معافی مانگنا، لوگوں کو معاف کرنا، معافی مانگ رہے آپ سے نہیں مانگ رہے آپ معاف کریں ان کو اللہ کے خاطر، اور تیسری چیز کہ جن سے آپ کو معافی مانگنی ہے آپ معافی مانگ لیں. اور ان میں سب سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں، اپنے بھائی بہنوں سے معافی مانگیں، اپنے گھر والوں سے تعلقات اچھے کریں، اپنے پڑوسی سے. پڑوسی کے تو اتنے حقوق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان غیر مسلم کا نہیں ادھر فرمایا، بولا پڑوسی کے اتنے حقوق کہ مجھے لگا کہ ان قریب اللہ جبریل علیہ السلام کو بھیجیں گے اور ان کے ویراث میں بھی حق ہوگا. ہوا نہیں نہ ہے، لیکن اتنے حقوق آپ سے بتانے کا مقصد یہ کہ اتنے زیادہ حقوق ہیں پڑوسی کے، ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا پڑوسی کو، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا رہ کون رہا برابر میں. بعض وقت سننے میں آتا ہے یار ایک تھا ہمارے پڑوس میں اور چند ہفتے بعد اس کے پولیس آئی اور دیکھا تو مرا ہوا پڑا تھا. آپ نے کب اس کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا اس کی بیچارے کی کیا زندگی ہوگی. مسلمان غیر مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، کہاں گئے وہ مسلمان؟ انسانیت کہاں گئی؟ کہ آپ کسی کو اگر کوئی بوڑھا رہ رہا ہے، بوڑھی رہ رہی ہے، تو انسان، اسلام تو ہمیں سکھاتا ہے کہ پوچھیں اخلاق، اسلام کے اخلاق کیا ہیں. تو یہ سوچیں ہم. اب ہم اس پہ آ جائیں کہ بھئی دیکھیں رمضان جانے والی ہے، اگر اللہ نے نصیب رکھے ہوں گے ہمارے یہ چند دن تو ہم رمضان کی آخری رات کو بھی دیکھیں گے، چاند رات جس کو کہتے ہیں. یہ بہت ضروری سمجھنے والی چیز ہے. چاند رات کا مقصد کیا ہے؟ کہ شوال کا چاند نظر آ گیا نا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے پہ جو رمضان کی پابندیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں. میں مذاق میں ایک بات کہتا ہوں، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کہ کسی کو پرسنلی، میں کہتا ہوں کہ بھئی جیسے شیطان آزاد ہوا ایسے ہمیں آزاد نہیں ہونا ہے. کہ وہ کہتے ہیں نا وہ شیطان پوری رمضان بندہ ہوا تھا، وہ آزاد تو ہم بھی آزاد. وہ نہیں ہونا چاہیے کیس کہ بھئی بعض تو بس جیسے ہی چاند نظر آ گیا رمضان کا وہ عید کا، تو سب کچھ جو رمضان میں نہیں کر رہے تھے وہ کر رہے ہوتے ہیں. لگتا ہی نہیں کہ رمضان اب 30 دن، ویسے ہی آپ کو کوئی ٹریننگ پہ بھیجے 30 دن، آپ اگلے دن ہی کچھ ایسا کرو جو اس سے پتہ چلے ٹریننگ ہوئی نہیں، تو وہ جو کام پہ آپ کو جس نے ٹریننگ پہ بھیجا وہ کہے گا یار یا تو کام سے نکل یا مجھے اس ٹریننگ کے پیسے دے، اتنے پیسے تیرے پہ لگائے میں نے، اور تو وہی کا وہی ہے. اللہ نے ہمیں اتنا موقع دیا، 29-30 دن ہم نے محنت کی، نیند کی قربانیاں بھی دی، دن میں بھوکے پیاسے بھی رہے، قرآن کی تلاوت سے بھی تعلق جوڑا، فجر کی پابندی بھی کی. اور پہلے دن کیا ہو رہا ہے؟ عید کی نماز میں تو پہنچ گئے فجر قضا کر کے. پاکستان کے اندر جب کبھی عید پڑھنا ہوا تو جب ایک خاص جگہ کے اوپر، پاکستان میں ایک ادارہ ہے، ان کے امام صاحب کا ایک معمول ہے، ایک دفعہ شاید مجھے ان کے پیچھے عید کی نماز بھی، ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ فجر عید کی نماز کا وقت کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھ لیں. عید کی نماز کا وقت جو ہے جب سن رائز ہو گیا، اشراق کا جب وقت شروع ہو گیا، جب سے لے کے زوال سے پہلے تک عید کا وقت ہے، یعنی ظہر سے پہلے تک، فجر اور ظہر کے درمیان اگر آپ زیادہ کھینچے تو، لیکن اس سے تھوڑا کم عید کا نماز کا وقت ہے کسی وقت بھی. اس لیے آپ دیکھیں گے الگ الگ آپ کو وقت ملیں گے عید کی نماز کے. کوئی فجر کے فوراً بعد بھی پڑھ رہا ہوگا، اشراق کے یعنی فوراً بعد. تو یہ مختلف وقت ہیں. تو وہ امام صاحب کیا کرتے تھے کہ بھئی وہ اعلان کرتے تھے کہ ہم عید کی نماز شروع کرنے سے پہلے ایک کام کرتے ہیں، جن کی آج فجر رہ گئی وہ کھڑے ہو جائیں. اس لیے نہیں کہ حاضری لگائیں، پہلے فجر پڑھ لیں اپنی.
اتنا بڑا مجمع کھڑا ہے. یہ تو پھر بھی ان کی ہمت ہے جو لوگ سچے ہیں کہ بھائی فجر اللہ کے سامنے کہ بھائی فجر قضا ہوئی, لیکن اتنا بڑا مجمع کھڑا ہوتا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یار پہلا دن تھا, ابھی تو عشاء ادھر ختم ہوئی ہے, رات کو پتہ نہیں عشاء بھی ہوئی ہوگی نہیں ہوئی ہوگی, کیونکہ مغرب کے بعد جو افطاری ختم ہوئی تو بس آزاد ہے, نہ عشاء کا پتہ نہ فجر کا پتہ. حالانکہ عشاء اور فجر تو ایسی نمازیں ہیں کہ آیا جس نے عشاء جماعت سے پڑھ لی اور فجر جماعت سے پڑھ لی پوری رات عبادت کا ثواب ہے. تو کم سے کم عید کی رات جو ہوگی, یعنی رمضان کی جو آخری رات ہوگی, اگر منگل جیسے بنتی ہے 30 روزے پورے ہوں گے, اس رات پہ یہ طے کر لیں, کیونکہ بھائی بدھ والے دن اگر ہم نے چھٹی لی ہے تو اس پہ بھی میں آؤں گا اس تھوڑی سی بات کے اوپر کہ کتنے ضروری یہ چیز. تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم اختتام کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ وہ جو رات ہوگی عید کی کہ بھائی ہماری عشاء اور فجر نہ چھوٹے, اتنا پورا مہینہ آپ نے محنت کی اور آپ عشاء اس رات کو عشاء چھوڑ دیں, پورا آپ نے محنت کی اور آپ اس دن اگلے دن فجر چھوڑ دیں, اور فجر تو فرض ہے, عید کی نماز فرض نہیں ہے, اس کا اپنا درجہ ہے اور ضروری بھی ہے, پڑھنی چاہیے, لیکن وہ درجہ نہیں ہے جو فجر سے لے کے عشاء کی نمازوں کا ہے. تو یہ کم سے کم عہد کر لیں کہ میری عشاء اور فجر نہیں چھوٹے گی. پہلے دن ہی چھوٹ گئی تو اس کا کیا اثر ہوگا, پوری ٹریننگ کا کیا فائدہ. تو یہ چیز ایک عشاء اور فجر, تاکہ مجھے وہ آخری رات کا بھی بات ملے, کیونکہ آرام کریں, کیونکہ اگلے دن عید کا جو دن ہوگا اس میں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں سے ملیں, اور اس کے لیے بھی ہمت ہوگی. اگر تھکے ہوئے ہوں گے تو کیسے ملیں گے, تو اچھا ہے آرام کریں, لیکن عشاء اور فجر کی پابندی کر لیں. اگر ہو سکے, اگر آپ فجر سے تھوڑا پہلے اٹھتے ہیں تو تہجد بھی پڑھ لیں, کیونکہ تہجد کا ایک معمول اگر سحری میں بنا ہوا ہے تو کتنی اچھی بات ہے کہ اگر فجر میں بھی اس دن بھی پڑھ لیں, تہجد پڑھ لیں. لیکن یہ کہ کم سے کم عشاء اور فجر نہ چھوٹے. اور اگلا دن جو عید کا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے خوشی منانی ہے, اور خوشی کا ایسا حکم ہے کہ روزہ رکھنا حرام ہے. یہ نہیں کہ ثواب ملے گا نہیں ملے گا, یہاں تک ہے کہ حرام ہے, گناہ ملے گا اگر آپ روزہ رکھیں گے عید والے دن. کوئی کہے نہیں یار مجھے ایک اور روزہ ایکسٹرا رکھنا ہے, بونس روزہ. بلکہ یہاں تک حکم ہے مسئلے کے اندر, مثال کے طور پہ کسی وجہ سے کسی کے 28ویں ہوں روزے, اصل تو یہ نا رمضان میں 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں, 29 سے کم نہیں ہوں گے اور 30 سے زیادہ نہیں ہوں گے, یہ مسئلے کے اعتبار سے بات ہے حدیث کی روشنی میں, کہ 29 سے کم نہیں 30 سے زیادہ نہیں ہے, کسی کے مسئلے کے اعتبار سے 28ویں. تو وہ کب رکھے گا, ایک بعد میں, عید والے دن نہیں رکھے گا, عید والے دن بلکہ روزہ رکھنا حرام ہے. کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ عید آپ نے منانی ہے, خوشی منانی ہے. انہیں خوشی منانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں جو ہے اپنی جو آپ کی, کیونکہ گاڑی کو بھی بھرتے ہیں تو وہ فل ہو جاتی ہے نا, ادھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے بھائی اب گاڑی اور پیٹرول نہیں لے رہی اور فیول نہیں لے رہی, لیکن ہم عید والے دن بھرتے رہتے ہیں. حالانکہ پورے 30 دن ہم نے پیٹ کو آرام دیا ہوتا ہے, بلکہ ہر جگہ یہ بھی نہیں ہوتا, سحری اور افطاری میں اس سے زیادہ کھا رہے ہوتے جیسے پورے دن میں کھا رہے ہوتے. تو عید والے دن خاص طور پہ, کیونکہ دن میں آپ کی ایک معمول نہیں ہوتا کھانے کا, 30 دن تک آپ 29 دن تک بھوکے رہے ہوتے دن کے اندر, اچانک کھاتے ہیں. بعض دفعہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ خیال آتا ہے کہ یار میرا روزہ تو نہیں, غلطی تو نہیں کی میں نے, غلطی سے کچھ کھا کے غلطی تو نہیں کی, یہ بھی خیال آتا ہے, کیونکہ اتنا آپ یوز ٹو ہو چکے تو روزے کے اندر. تو پھر احتیاط بھی تھوڑی کرنی چاہیے. کھانا اپنا نہیں ہے لیکن پیٹ اپنا ہے. لوگ دعوت تو شوق سے دیں گے, آپ ضرور ایکسیپٹ بھی کریں, لوگوں سے ملے بھی, آپ بھی دعوت دیں, کیونکہ وہ دن موقع خوشی کا ہے, لیکن ایسا سنبھال کے کھائیں کہ آپ کی صحت صحیح رہے. اچھا, اگلی بات یہ ہے کہ عید کا دن کیونکہ خوشی کا دن ہے تو اس کو مرکھیرا کرنے کے لیے, اس کو توجہ دلانے کے لیے خود بھی چھٹی لیں اور بچوں کی بھی چھٹی لیں. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, جھوٹ کے سہارے پہ چھٹی نہ لیں. بعض دفعہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بھائی ویس کا خویک اسکریوا اللہ ویس کا خویک انمیلا, جھوٹ کا تو سہارا ہم نے لینا ہی نہیں ہے. اس سے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا, بلکہ ملے گا کیا کہ بھائی آپ جھوٹ, مسلمان آپ جھوٹ کا سہارا لے کے چھٹیاں مل رہے ہیں. مطلب میں ایک بہت گہری بات کرنے جا رہا ہوں, وہ سمجھ لیں آپ. میں نہیں کہہ رہا کرنا ہے, اس سے بہتر ہے کہ جس کو ہم سکولکا کہتے ہیں نا کہ آپ بغیر بتائے چھٹی کر لو. میں یہ نہیں کہہ رہا کرنی ہے, نہیں کرنی, بالکل نہیں کرنی ایسی, لیکن میں بتا رہا ہوں یہ کمپیریزن کہ خویک اسکریوا سے بہتر آپ کہہ کہ بھائی آج بچے خویک انمیل, اس جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ آپ بغیر چھٹی کر لو, تاکہ اگلے دن آپ کو بچہ جا کے کم سے کم یہ تو کہے کہ سچ تو بول سکے کہ میں نے عید کے لیے چھٹی کی تھی.
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بھائی بیماری کا کہا اور عید کی چھٹی تھے اگلے دن، ہاں ہم تو ان کے پاس گئے تھے، ہم ان کے پاس گئے تھے، تو جو غیر مسلم ہوں گے ان کو کیا ملے گا؟ یہ ہے۔ اسی طرح آپ بھی اپنے کام پہ چھٹی لیں تو سچ بتا کے لیں۔ کسی وجہ سے بچوں کو بھی چھٹی نہیں ملتی، آپ کو نہیں ملتی تو وہ الگ ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ اسکول کا کرنا ہے، لیکن آپ بات کو سمجھیں اتنی گہری ہے کہ جھوٹ کا سہارا لینے سے بہتر ہے کہ اس طرح کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، نہیں کرنا ایسا۔ لیکن اتنا گہری بات ہے کہ جھوٹ، بچوں کو ہم کیا سبق دے رہے ہیں کہ بھائی جھوٹ سے تم نے آگے سہارا چلنا ہوگا معاشرے کے اندر، نہیں، سچ کا سہارا۔ بلکہ عید کے لیے پہلے سے پلان کریں، جیسے اگر کوئی ہمارا امپورٹنٹ دن ہو ہم اس کے لیے چھٹی لیتے ہیں، تو عید امپورٹنٹ دن ہے۔ جیسے دوسرے ٹریڈیشن کے اندر، دوسرے ریلیجنز کے اندر ان کے اپنے دن مخصوص ہوتے ہیں، ان کے لیے آسان ہے، چلو اگر اس ملک میں رہ رہے ہیں ان کے لیے آسان ہے چھٹیاں لینا، ان کو چھٹی لینے کی ریڈ ڈیز ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو کم سے کم آپ پلان کریں، ایک سیمسٹر کا دن اس دن ہی لے لیں، پہلے سے پلان کریں کہ آپ کم سے کم، اور اس سے بھی کم اگر نہیں ہوتا تو کم سے کم ہاف ڈے کر لیں کہ عید کی نماز ہم فیملی کے ساتھ پڑھنے جائیں گے اور کم سے کم ناشتہ واشتہ ساتھ کر لیں گے، پھر بھلے کام پہ چلیں، لیکن کچھ نہ کچھ درجے میں مرخیرہ کریں کہ یہ دن ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، تاکہ بچوں کو پتہ چلے۔ اور یہاں تک کریں کہ اگر عید کے اندر جیسے ہم گفٹس وغیرہ کے وہ کرتے ہیں نا، تو اب میں اور ایک اور بات پہ جاؤں گا، برتھ ڈے گفٹ سے بہتر ہے کہ عید کے گفٹ دیں آپ، تاکہ ایک معمول بنے کہ بھئی عید ہمارے لیے ضروری ہے، بچوں کو سمجھ میں آئی کہ یہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس امت کے لیے دو سیلیبریشن کے دن ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، ان دنوں میں روزہ بھی حرام ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں، حالانکہ ماحول نہیں ہے اس وقت، اور اس وقت موقع نہیں ہے خوشی منانے کا۔ ہمارے سامنے جو ہمارے بھائی بہنوں کو دیکھ لیں فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے، اور دنیا بھر کے اندر جو اس وقت جو مظلوم ہیں، جو غریب ہیں، جو اس وقت سیلاب کی وجہ سے یا زلزلے کی وجہ سے یا یہ جنگ کی وجہ سے جو حالات مسلمان امت کے اوپر ان جنرل ہوئی ہے، تو کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے۔ مولانا عبدالرؤف تھانوی صاحب جو یہاں کے پہلے امام تھے، حافظ احتشام کے والد صاحب، مجھے اب تک یاد ہے، تقریباً 20 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو، زیادہ ہو گئے ہوں گے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ان کے پیچھے ایک عید کی نماز ہم نے پڑھی تو بہت روئے تھے وہ، اور اس وقت بھی وہی فلسطین کا مسئلہ تھا۔ کتنا پرانا مسئلہ ہو گیا ہے، یعنی سوچ کے بھی ہوتا ہے کہ ہم اسی مسئلے کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں۔ اگر ہم سن کے بڑے ہو رہے ہیں، وہ جن کے اوپر گزر رہی ہے ان کے اوپر کیسے گزر رہی ہوگی؟ ان کا سوچیں کہ اگر ہم سوچ کے اس پہ بڑے ہو رہے ہیں کہ بھئی ہم بچپن سے یہی سوچ رہے تھے، بچپن سے یہی دیکھ رہے تھے، تو یہ سوچیں جن کے ساتھ یہ حالت گزر رہے ہیں ان کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ تو مجھے اب تک یاد ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، غالباً ہیوسپی طرف میں، جہاں اب تو راکھیس سینٹر میں کئی سالوں سے عید کی نماز مسجد عائشہ کی طرف ہوتی، اس سے پہلے ہیوسپی طرف میں ہوتی تھی، ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم جاتے تھے ادھر، تو اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، مولانا عبدالرؤف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو وہ بہت روئے اس دن، کہتے ہیں کہ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بھی بہت حالات چل رہے تھے فلسطین والوں پر، چل ہی رہے ہیں کئی عرصے سے، خاص طور پر رمضان عید میں تو زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ اب اللہ جانتا ہے اس کے پیچھے ان کی کیا راز ہیں اور کیا وہ دکھانا اور بتانا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ خوشی منانی، اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں۔ کتنی گہری بات ہے کہ عید بھی ہم نے اس لیے منانی کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نہیں کہ ہمیں کوئی سیلیبریٹ کرنے کا شوق رہا، نہیں، اللہ کے حکم ہے کہ خوشی منانی، یعنی عید منانی، لیکن پھر بھی ان بھائی بہنوں کو نہ بھولیں۔ اس لیے زکوٰۃ جو ہے، صدقۃ الفطر ہے، یا جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، فدیہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ مدد کر لیں۔ آپ یا میں ایک بات پا رہا ہوں فطرانے کے مسئلے کے اوپر، ابھی تک کسی نے صدقۃ الفطر نہیں دیا اپنا، تو وہ آپ ادا کر دیں، کیونکہ صدقۃ الفطر کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر جو فیملی ہیڈ ہوگا، ہیڈ آف دا فیملی، جو ذمہ دار ہے گھر کا، اس کی ذمہ ہے کہ ہر فیملی ممبر کے لیے ادا کرے، خالی ایڈلٹس کا نہیں دینا، ہر بچے کا دینا، یہاں تک جو چاند رات کو پیدا بچہ وہ نا، اس کا بھی دینا ہے، اس کا بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ تو سب کا، مثال کے طور پر گھر میں 6 لوگ ہیں تو 6 کا آپ نے دینا ہے صدقۃ الفطر، تو وہ رقم پہلے ادا کر دیں، ہم عید والے دن ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر عید والے دن ادا کر رہے ہیں، عید کی نماز سے پہلے کی تو کئی علماء کے نزدیک وہ بھی ہو جائے گی، عید کی نماز کے بعد کی تو وہ عام صدقہ ہے، صدقۃ الفطر تو ہوگا بھی نہیں، کیونکہ وہ عید کی نماز سے پہلے ہے۔ تو عید کی نماز سے پہلے بھی کریں گے تو ان تک کب پہنچے گا؟ مقصد یہ تھا کہ بھائی ان تک پہنچ جائے تاکہ وہ عید کی خوشی میں شریک ہو جائیں۔ اور صدقۃ الفطر کے 2 فضیلتیں کون سی ہے؟ ایک یہ ہے کہ آپ کی جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو روزے کے اندر، اللہ اس سے پوری کر دیتے ہیں۔ اور دوسری فضیلت کیا ہے
کہ جو لوگ خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے وہ اس رقم کے ذریعے خوشی میں شریک ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان دن راتوں میں ان تک یہ رقم پہنچا دیتے ہیں، کسی بھی ویلفیئر آرگنائزیشن کے تھرو ہو، کوئی جو ادارے ہوتے ہیں ان کے تھرو، یا ڈائریکٹلی اگر آپ فیملیز کو جانتے ہیں ان تک پہنچا دیں، فیملیز کے تھرو کسی اور کو پہنچا دیں، تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ دیکھیں وہ عید کی تیاری کر لیں گے، اور جب وہ عید کی تیاری کر لیں گے، وہ جو غریب ہوں گے، وہ جو بچے ہوں گے، وہ جو ضرورت مند ہوں گے، ان سے جو دعائیں دل کی نکلیں گی، آپ ان کی دعاؤں میں شامل ہوں گے، بڑی راتوں میں، بڑے دنوں میں، عید کے دنوں میں۔ اور عید والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف، ان کا کیا اجر ہے، جنہوں نے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو گواہ بناتے ہیں، فرشتوں کو، کہ تم گواہ رہنا میں نے ان کی مغفرت کر دی، ان کے گناہوں کو نیکی سے تبدیل کر دیا۔ تو یہ ہماری اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اجر بتا رہے ہیں روزے رکھنے کا اور رات کی عبادتوں کا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نصیب فرمائے۔ اور آخر میں بات یہ یاد رکھیں کہ رمضان کے بعد کی زندگی رمضان والی بن جائے، یہ مقصد رمضان کا، کہ دیکھیں رمضان سیزن آتا ہے، ٹریننگ ہے، ٹریننگ کے بعد اگر ہم رمضان والی زندگی نہ گزاریں، اخلاق ہمارے اچھے ہو جائیں، معمولات ہمارے اچھے ہو جائیں، نماز کی پابندی ہو جائے، قرآن سے تعلق ہو جائے، تاکہ قرآن پورے سال پڑھتے رہیں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک وہ عمل بہتر ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کریں۔ تو روزانہ قرآن کی تلاوت تھوڑی تھوڑی کرتے رہیں، روزانہ تہجد کی 2 رکعت پڑھ لیں، اگر ہم رمضان میں زیادہ پڑھ رہے تو 2 رکعت ہی پڑھ لیں، روزانہ کچھ ذکر کر لیں اللہ کا، روزانہ کچھ وقت دعا کے لیے نکال لیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مسلمان بھائی بہنوں کے لیے، دنیا بھر کے اندر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر کے اندر جو 2-3 اعلان ہیں میں ذرا دیکھ لوں، وہ کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عید کی نماز کے بارے میں اعلان ہے نا، اس بات کو سمجھ لیں، جیسے میں نے کہا کہ پہلے ایک ٹائم پہ حزب تھرف میں نماز ہوتی تھی، پھر ہم شیشتہ راکیش سینٹر میں کئی سالوں تک نماز کرتے رہے، اس دفعہ وہ بھی نہیں ہوگی، شیشتہ راکیش سینٹر میں نماز نہیں ہوگی اس دفعہ عید کی۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، وہ شارٹ میں یہ ہے، خلاصہ اس کا یہ کہ ترتیب نہیں بن سکی، وہ ہمیں جگہ دے نہیں سکے، ان کی اپنی مجبوری تھی، اور ہم وہاں بک نہیں کر سکے، ہماری اپنی وجوہات تھی، تو اس وجہ سے راکیش سینٹر میں ترتیب نہیں بن سکی، اور یہ انفارمیشن ہمیں چند دن پہلے ہی ملی، تو اس کی وجہ سے پھر چند دنوں تک تو ابھی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اس لیے انفارمیشن بھی ابھی تک نہیں دی تھی، چند دنوں تک، کل ہم نے اعلان کیا سب سے پہلے جمعے کے اندر بھی، اور کل رات کو بھی، تو چند دنوں سے کوشش میں لگے تھے کوئی ایک ترتیب بن جائے، تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہوگی، تو کوئی ترتیب نہیں بن سکی، اس وجہ سے مسجد میں ہم نے ترتیب بنائی ہے۔ تو مسجد عائشہ کے اندر 3 عید کی نمازیں ہوں گی، اور ضرورت پڑی تو 6 بھی ہوں گی، اس طرح ترتیب بنائی ہے، تو میں آپ کے سامنے تھوڑا رکھ دیتا ہوں۔ 7 بجے پہلی نماز ہوگی، پہلی نماز جو ہوگی 7 بجے ہوگی، اور دوسری نماز ہوگی 9 بجے، اور تیسری نماز ہوگی 11 بجے، یہ 3 عید کی نمازیں ہوں گی۔ اور جیسے ادھر عیدگاہ میں ہوتا ہے کہ سب آئیں، ادھر بھی سب آ سکتے ہیں انشاءاللہ، تو 3 ہوں گی، جو وقت آپ کو سہولت کا لگتا ہے، کسی کو اگر کام پہ جانا ہو وہ جلدی بھی آ سکتا ہے، کسی فیملی کے ساتھ وہ 11 بجے بھی آ سکتا ہے، کسی کو 9 بجے کا وقت سہولت ہے تو وہ اس میں بھی آ سکتے ہیں، تو 3 نمازیں ہوں گی۔ اور اگر ضرورت پڑی تو بیچ میں شاید اگر زیادہ لوگ ہو گئے ایک میں، جیسے کیونکہ بکنگ والا سسٹم تو ہے نہیں، تو ہمیں تو نہیں پتہ کتنے لوگ آتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے اس طرح بھی پلان کیا ہوا ہے کہ 2 گھنٹے کا جو بیچ میں وقت رکھا ہے، اس کی وجہ یہ کہ نماز میں آپ کو آدھا پونا گھنٹہ تو لگے گا سارا کچھ کر کے، پھر اگر لوگ چلے جاتے ہیں اور پھر بھی بہت لوگ ہیں جو 9 بجے تک تو نہیں انتظار کریں گے، تو بیچ میں ہم ایک اور نماز کر لیں گے، اور اس کے لیے ترتیب تو ایسی بنائی ہوئی کہ ہر نماز کے لیے 2 امام رکھے ہوئے، تو یعنی اگر کسی وجہ سے وہ امام نہیں آ سکتا تو بیک اپ کے لیے کہ امام ہے، اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر ایک اور نماز کی ضرورت پڑی تو پھر بیچ میں، تو اس طرح انشاءاللہ۔ لیکن جو آفیشیل انفارمیشن وہ ہے 7 بجے ایک نماز ہے، 9 بجے ایک نماز ہے، اور 11 بجے ایک نماز ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، اور یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ بیچ میں کوئی نمازیں ہوں گی، یہ ذہن میں سبھی رکھیں گے تو پھر ہم 6 نہیں بلکہ 12 نمازیں کرنی پڑیں گی۔ تو 7 بجے ٹائم ہے، 9 بجے ٹائم ہے، اور 11 بجے نماز کا ٹائم ہے، تو یہ 3 ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے درس اگلا جو ہے وہ ہے 4 مئی کو انشاءاللہ، 4 مئی کو انشاءاللہ اسی طرح درس ہوگا اگلا، تو اس کا بھی نوٹ کر لیں، فرسٹ سیٹرڈے آف دا منتھ، تو پہلا جو ہفتہ بن رہا ہے، لیکن اس میں ترتیب تھوڑی الگ ہوگی انشاءاللہ، اسی طرح ظہر کے بعد ہوگا درس، لیکن انشاءاللہ کھانے وغیرہ کا انتظام بھی ہوگا کیونکہ رمضان نہیں ہوگی۔ ابھی یہ ہے کہ جن کا روزہ نہیں ہے، یعنی بچے ہیں یا کسی عذر کی وجہ سے،
تو ان کے لیے تھوڑا بہت انتظام ہوگا، اور 3 بجے انشاءاللہ سویڈش میں لیکچر ہوگا۔ لیکن یہ کہ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں، افطاری تو روزانہ یہاں پہ رات کو ہوتی ہے، تو جو لوگ اگر مسجد میں ٹھہرنا چاہیں، شام تک ٹھہرنا چاہیں، تو افطاری ضرور یہاں پہ ساتھ کریں۔ تراویح بھلے کل ختم القرآن ہو گیا، لیکن ابھی بھی تراویحیں ہوں گی انشاءاللہ مسجد میں، تو تراویح بھی ہے، افطاری بھی ہے آج بھی، اور انشاءاللہ اگلا درس جو ہے 4 مئی کو ہے، اور عید کی نماز انشاءاللہ بدھ والے دن 10 اپریل کو 7 بجے، 9 بجے اور 11 بجے انشاءاللہ مسجد عائشہ میں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔